میں آج ان سے ایک مؤدبانہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ 2018 میں بھی آپ کا یہی مینڈیٹ تھا اور 2024 میں بھی آپ کا وہی مینڈیٹ ہے. کچھ سیٹیں اوپر نیچے ہو سکتی ہیں، لیکن اسی مینڈیٹ کے ساتھ آپ نے اس وقت کہا تھا دھاندلی ہوئی ہے اور آج کہتے ہیں الیکشن ٹھیک ہوا. میں پاکستان تحریک انصاف سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ تقریباً وہی مینڈیٹ ہے جو 2018 کا تھا آپ کا. اس وقت آپ حکومت بنا رہے تھے تو الیکشن شفاف تھے. آج آپ حکومت نہیں بنا سکتے تو پھر الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے. اس وقت موقف کچھ اور، اس دفعہ کا موقف کچھ اور. اور جمعیت علماء ہے کہ اگر دھاندلی اس وقت ہوئی تو اس وقت بھی کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے، اور اگر دھاندلی آج ہوئی ہے تو آج بھی ڈنکے کی چوٹ کہتی ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے اور ہم اس الیکشن کو تسلیم نہیں کرتے. ایک بنی بنائی پارلیمنٹ جو عوام کی منتخب نظر نہ آئے، اس پر تحفظات ہوں، تو پھر سوچنا تو جائز ہے نا ہمارے لیے کہ پھر ہم آئندہ کے لیے اس پارلیمنٹ کی سیاست کا حصہ بنے یا نہ بنے. پھر ہم پارلیمانی سیاست کریں یا نہ کریں. پارلیمنٹ میں جو میری قوت ہے، جو میرا اسٹرینتھ ہے، وہ کسی اور کے رحم و کرم پر ہے. لیکن جب میں پارلیمنٹ میں نہیں ہوں اور سڑک پہ آؤں گا تو انشاءاللہ اپنے مکمل اسٹرینتھ کے ساتھ آؤں گا. اس کے ساتھ مجھے کسی اور کی تائید کی ضرورت نہیں ہوگی انشاءاللہ العزیز. ہمیں اللہ کا سہارا لے کے چلنا ہے اور اسی جانب ہم نے چلنا ہے. حکومتیں بن جائیں گی لیکن صرف کرسی کے لیے کرسی بانٹ، یہ کرسی تیری، یہ کرسی میری، یہ کرسی تیری، یہ کرسی میری. تو کرسی بانٹ حکومت جو ہے اس کی کوئی افادیت نہیں. پیپلز پارٹی کی حکومت ہو اور مسلم لیگ شامل ہو، یا مسلم لیگ کی حکومت ہو، پیپلز پارٹی شامل ہو، روز ایک دوسرے کو بلیک میل کرتے رہیں. حکمران ہر وقت اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھے گا کہ کہیں سرخ تو نہیں گئے. آئے روز اس کے اپنے ہی حلیف اور شریک حکومت کے مطالبات آتے رہیں گے، اور وہ پورے کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے کچھ معلوم نہیں. تو پھر ظاہر ہے کہ پیچھے خفیہ دیوار کے پیچھے ایک قوت ہوگی، اسی کے ہاتھ میں اس کے باغیں ہوں گی، وہی ان کو چلائیں. تو اس حوالے سے ہم پھونک کے آگے جا رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری فوج ملک کی دفاع کی صلاحیت رکھے. بیرونی دشمن تو دور کی بات، ہم تو 20 سال سے ملک کے اندر کی دہشت گردی کے خلاف ان کی جنگ کو دیکھ رہے ہیں. دہشت گردی بڑھ رہی ہے اور عسکریت پسندی بڑھ رہی ہے، اور پتہ نہیں یہ کیا کھیل کھیل رہے ہیں. اور تنقید سے بالا تر، تنقید پہ ناراض ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہم دفاعی قوت ہے ملک کی، اور دفاعی قوت پر تنقید اچھی بات نہیں ہے. میں واضح اعلان کرتا ہوں کہ میں دفاعی قوت پہ تنقید نہیں کر رہا ہوں. جب میری دفاعی قوت سیاسی قوت بن گئی ہے تو پھر سیاسی قوت پر تنقید کرنا میرا حق بنتا ہے. وہ دفاعی قوت رہیں گے سر کا تاج. آنکھوں کے پلکیں کبھی آنکھوں پہ بوجھ نہیں ہوا کرتے، لیکن اگر پلکوں کا ایک بال بھی اپنے حدود سے آنکھ کے اندر گرتا ہے، پلکیں باہر سے دفاع کرتی ہے، باہر کا کوئی چیز مصیبت جو ہے آنکھ کی طرف نہ آئے. لیکن اگر پلکوں کا ایک بال آنکھ کے اندر خود چلا جائے تو پھر وہ گلہ کرتی ہے، آنسو بہاتی ہے. اگر آنسو بہا کے بھی وہ نہ نکلے تو پھر اس کو نکالنا پڑتا ہے. بے شک اس کشمکش سے ہم دوچار ہو گئے. یا کسی پارٹی کا ہم کوئی کمپین دیکھ ہی نہیں رہے، اور اگر ہمارے خلاف کوئی کمپین چلا رہا ہے تو ان کی سیکورٹی فورسز ان کے ساتھ ہیں، پورے پروٹوکول کے ساتھ، اور ہم ہیں جلسے میں مت جاؤ تمہارے پیچھے خودکش لگے ہوئے ہیں، جلسے میں مت جاؤ تمہارے پیچھے خودکش لگے ہوئے ہیں، جلسے میں مت جاؤ تمہارے پیچھے خودکش لگے ہوئے ہیں، تاکہ ہم عوام سے رابطہ نہ کر سکیں. اور آپ جانتے ہیں کہ الیکشن سے پہلے میں چیختا رہا ہوں کہ ہم الیکشن کی مہم نہیں چلا سکتے، ہم اپنے حلقے کے عوام سے ملنے کے قابل نہیں ہیں وہاں کی صورتحال. تو پھر یہ دن تو دیکھنا پڑے گا. لیکن یہ دن دیکھ کر کیا ہم ہتھیار ڈال دیں اور پارلیمنٹ اتنی بڑی مجبوری ہماری بن جائے کہ اس کی ممبرشپ کے لیے ہم بوٹ چاٹتے رہیں؟ اتنی بھی ہماری ضرورت نہیں. بڑے وضاحت کے ساتھ کہتے ہیں. ہم سمجھتے تھے کہ ہم ملک کو آگے لے جائیں، ہم ملک کے لیے بہت اچھا سوچ رہے تھے اور ملک کے لیے اب بھی اچھا سوچیں گے، لیکن ملک کی بہتری کے لیے سوچ کے سامنے رکاوٹیں کیوں کھڑی کی گئی؟